بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر وقال علیہ الصلاۃ والسلام یسر ولا تعسر بشر ولا تنفر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسے وہ ایک عورت سے ابھی میری بات ہو رہی تھی کہ اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے جی، اس بیٹی نے ایک ہی بیٹی ہے تو اس پر جو ہے نا خاندان کے لوگوں نے کہا سارے چونچلے پورے کرو، ایک ہی تو بیٹی ہے۔ اس نے کہا اسی لیے میں ساری سنتیں زندہ کرنا چاہتی ہوں، ایک ہی تو بیٹی ہے۔ ان کی دلیل بھی ایک ہی بیٹی، ان کی دلیل بھی ایک ہی بیٹی ہے، چونچلے پورے کرو۔ وہ اللہ کی نیک بندی، فرما بردار بندی، اللہ کی پیاری بندی، وہ کہہ رہی ہے نہیں ایک ہی بیٹی ہے اس لیے میں ساری سنتیں زندہ کروں گی۔ چن چن کے ایک ایک سنت پوچھ کے علماء کرام سے قرآن و حدیث کی تحقیق کر کے جو چیز اللہ رسول کی چاہتا ہے میں اس اپنی بیٹی کی، پیاری بیٹی کی شادی پر زندہ کروں گی، تاکہ یہ شادی صرف شادی ہی نہ ہو، یہ شادی اللہ کی رضا کا ذریعہ بن کر جنت کی ہمیشہ کی خوشیوں کا ذریعہ بن جائے۔ شادی کا معنی ہے خوشی، وہ شادی ہے، وہ شادی خوشی کا باعث ہے جس سے اللہ رسول خوش ہوں۔ وہ شادی خاک شادی ہے جس شادی سے اللہ رسول ناراض ہو گئے۔ وہ شادی جس آقا سے، جس غلام سے آقا ناراض ہو وہ خوش رہ سکتا ہے۔ ہمارے مالک و خالق رازق اللہ جس شادی سے ناراض ہو رہے ہیں وہ اللہ کی قسم شادی خانہ آبادی نہیں بن سکتی، وہ شادی خانہ بربادیاں بنتی ہیں۔ اللہ کی قسم بے شمار واقعات ہیں، دوسرے چوتھے دن، ہفتے بعد، 10 دن بعد شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ جب سے موبائل آیا شادیاں بڑی تیزی سے ناکام ہو رہی ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لیے اگلی پچھلی دولت شادیوں پہ لوٹانا بند کر دیجیے۔ اپنے قریبیوں میں ابھی 2-4 دن پہلے مجھے رابطہ ہوا یہاں اچرے سے، کہنے لگا شادی کی اور قریب گلی میں کی، یعنی جان پہچان پرانی ہیں، غریب گلی میں رہتے ہیں اور چند دن کے اندر شادی ختم ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ جناب وہ آپس میں باتیں جو ہوئیں وہ شادی کے بعد جو ہے نا، اور میں نے پوچھا خرچہ کتنا ہوا جو شادی جو برباد ہو گئی، کتنا خرچہ ہوا؟ اس نے بتایا کہ 10 لاکھ بتایا، کتنے لاکھ؟ تو لاکھوں روپے، یہ تو خیر سستی شادی، 10 لاکھ تو سستی ہے، آج تو کروڑوں میں باتیں چلی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ دولت اگر اچھل رہی ہے نا بہت زیادہ، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، صحابہ کرام کی طرح، اور پھر اور مزید اچھل رہی ہو تو وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، پھر مزید ہو تو اللہ کے پیارے بندے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے، پھر اپنے گھر بار کے لیے، پھر اپنی ذات کے لیے۔ گلچھرے اڑانے کے لیے مسلمان کا ایک پیسہ نہیں، گلچھرے اڑانے کے لیے 1 روپے کی اجازت نہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ ان المبذرین، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ جتنی رسم و رواج ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان رسم و رواج سے پاک اپنی شادیاں سنت کے مطابق کیجیے اور دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں کے خزانے اللہ کی طرف سے لوٹیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو سنت کے مطابق شادیاں ہوتی ہیں، اس وقت میرے سامنے ہزاروں واقعات ذہن میں گونج رہے ہیں جو شادیاں سنت کے مطابق کی گئیں، اللہ نے وہ کیسی خانہ آبادیاں بنائیں، میاں بیوی کی محبتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ نیک نسل قیامت تک چلے گی، کیونکہ پہلے دن بنیاد اچھی رکھی، سنت کے مطابق رکھی، اللہ رسول کو خوش کیا، تو اب انشاءاللہ اللہ نے بھی فیصلہ کر دیا، فرشتوں کو گواہ بنا دیا، اے میرے پیارے مخلوق فرشتوں تم گواہ رہو، میرے ان پیارے بندوں اور بندیوں نے میری رضا کے لیے اور میرے پیارے حبیب کی سنت کے مطابق شادی کو سنت کے مطابق آسان کیا۔ اب ان کی شادی کو میں نے خانہ آبادی کرنے کا اور قیامت تک کی نیک نسل کے وجود میں آنے کا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا، ان کے لیے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنانے کا میں نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ کی رحمت ہے، کچھ بعید نہیں۔ تو جو سننے دیکھنے والے ہیں اور ان باتوں کو آگے ساری دنیا میں پھیلانے والے ہیں، ان سب کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی نسلوں کو اپنے پیارے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے، آخرت کا ذخیرہ بنائے، بلندی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔